السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی محمد تسلیم قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتب علمی چینل۔ آج کا حدیث نمبر 8 ہے۔ یہ سلسلہ 40 حدیث کا چل رہا ہے۔ 39 احادیث میں سے آج حدیث نمبر 8 ہے۔ رمضان کا مہینہ نیک اعمال میں گزاریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 3277۔ ترجمہ: جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل یا سنت ادا کرنے پر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور مخلوق کی نفع رسانی میں تمام بندوں سے فائق تھے، اور رمضان میں تو اس کریمانہ صفت میں مزید ترقی ہو جاتی تھی، اور ہر رات آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ رمضان کی 2 خاص عبادتیں ہیں، روزہ اور تراویح۔ روزہ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ یہ ہر بالغ شخص پر فرض ہے۔ عورت بھی اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ بعد میں ان کی قضا کرے گی۔ ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن اس قانون سے روزہ مستثنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا ثواب جس طرح چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ دار قیامت کے دن جنت کے ایک مخصوص دروازے یعنی ریان سے داخل ہوں گے۔ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے کی اس اہمیت و فضیلت کے باوجود اگر کوئی شخص لاپرواہی برتتے ہوئے رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر چھوڑ دے تو اس کی تلافی عمر بھر روزہ رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص بدبخت ہے۔ اتنی سخت وعیدوں کے ہوتے ہوئے ایک مومن بالکل بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ روزہ جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دے۔ پھر اس روزے میں گناہوں بالخصوص غیبت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ ایسا روزہ کسی کام کا نہیں۔ حدیث میں ہے، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری خاص عبادت تراویح ہے۔ پورے ماہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت پڑھنا ہر مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، جس کو کسی عذر کے بغیر چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر گھر میں باجماعت کی کوئی شکل نہیں ہے تو عورت تنہا ہی ان 20 رکعات کو ادا کرے اور جو صورتیں یاد ہیں انہیں پڑھے۔ تراویح کی فضیلت یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ بچہ جو آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام اور عظیم تحفہ ہے، جو اس لیے دیا گیا ہے کہ سال بھر کے ہونے والی لغزشوں، غلط کاریوں اور کوتاہیوں کا ازالہ اور تلافی ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہو جائے۔ لہذا ہمیں بھی اس ماہ کو عظمت اور احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ افطار اور کھانے کی تیاریوں میں زیادہ وقت صرف کرنے سے بچیں۔ ہر ایسے کام میں سبقت کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اور تمام ایسے افعال سے اجتناب کیا جائے جو غضب الہی کا موجب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔